نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کا جو ہم نے مطالعہ سلسلے وار شروع کیا تھا، اب اس کے ہم تیسرے حصے میں یعنی اس کا نصف اول کے تیسرے حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کو ہم نے کہا تھا کہ دو حصوں میں یہ منقسم ہے۔ اس کا پہلا حصہ سابقہ امت سے خطاب کر رہا ہے اور موجودہ حصہ جو ہے وہ یعنی اس نصف ثانی جو ہے موجودہ امت مسلمہ سے خطاب کر رہا ہے۔ تو جو نصف اول ہے اس میں جو 18 رکوع ہیں ان میں سے پہلے 4 رکوع تمہیدی اور پھر 10 رکوع جو تھے وہ بنی اسرائیل سے خطاب تھا۔ اس 10 رکوعوں کی بھی ترتیب اپنی تھی کہ پہلا رکوع ان کو دعوت کے انداز میں دیا گیا، 2 رکوعوں میں ان کے تاریخی واقعات لے کر چارج شیٹ لگا دی گئی، لیکن پھر بعد میں 7 رکوعوں کے اندر تفصیل سے وہ مضامین آئے کہ ان کے اندر کیا فکری، علمی، اخلاقی اور نظریے کے اعتبار سے کیا گمراہیاں آئیں جن کی بنیاد پر کچھ واقعہ جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئے۔ ہر جو واقعہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک فکری بات ہوتی ہے، ان کو نمایاں کیا گیا۔ اور اس کے بعد اب 15ویں رکوع کی پہلی 2 آیات میں وہ چارج شیٹ جو تھی وہ بند کر دی گئی، یعنی جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں آ کر پھر بات ختم کر دی گئی، یا بنی اسرائیل اذکروا انی فضلتکم علی العالمین۔ تو یہاں سے لے کر یعنی یا بنی اسرائیل سے لے کر اور وانی فضلتکم علی العالمین، اور اسی طرح دوسری آیت واتقوا یوما لا نفس، اس سے لے کر پھر آخر تک ان میں تھوڑی سی لفظی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ کر دیا گیا، جس کو میں نے تعبیر کیا تھا کہ یہ گویا کہ بریکٹ شروع اور بریکٹ بند ہو گیا، یعنی 2 الفاظ آگے پیچھے کر کے وہ گویا جیسے بریکٹ کے کنگرے ہوتے ہیں وہ بند کر دیے گئے۔ اس طرح یہ ساری گفتگو جو ہے ان کے اوپر جو چارج شیٹ والی تھی، قرارداد جرم جو لگائی گئی تھی، وہ بند ہو گئی۔ اب چونکہ تحویل قبلہ کا موضوع آنا تھا، یہ امت 2000 برس تک جو ہے وہ اس مقام پر فائز رہی ہے، یعنی 1400 قبل مسیح میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ بنی اسرائیل کا آغاز تو ویسے بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن امت کی حیثیت انہیں بعد میں ملی ہے، تورات ملنے کے بعد۔ جب یہ امت کی حیثیت سے آئے ہیں تو پھر 2000 برس تک یہ اس مقام پر فائز رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ تورات نازل ہوئی 1400 قبل مسیح میں، 1400 برس پہلے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قریباً 600 برس آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ 30 برس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنی زندگی کے بھی ڈال لیں تو 671 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت جو ہوئی ہے، اس دنیا میں آپ آئے ہیں تو 671 میں آئے، 571 میں آئے ہیں، تو اس میں 30 برس وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ڈالیں گے تو 600، یعنی یہ گویا کہ 2000 برس۔ اور اس میں پھر ابھی اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، لیکن یہ امت ابھی تک اپنے مقام پر فائز ہے، ابھی چل رہا ہے اس کا سلسلہ، اور آ کر اس کی معزولی ہوئی ہے یوں سمجھ لیں کہ سن 624 کے اندر، یعنی مزید 24 برس یہ اپنے اس مقام کے اوپر فائز رہے، یا 610 میں جو ہے آ کر آگے بات بڑھی ہے، اور یوں یعنی 13 اور 2 15 بلکہ 624 ہی بنے گا۔ تو
تو 624 میں آ کر جب تحویل قبلہ ہوا ہے تو اب امت کی حیثیت سے یہ معزول ہو گئے، اور ایک نئی امت جو اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر فائز کی، تو تحویل قبلہ کو گویا کہ سمبل بنایا گیا، ایک امت کی معزولی کا اور دوسری امت کی کارونیشن کا، یہ بن گیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس کے بعد اصلاً پھر امت مسلمہ سے خطاب شروع ہوا، یا ایھا الذین آمنو، یعنی پورے مکی قرآن کے اندر جو قرآن مکہ میں نازل ہوا ہے اس میں یا ایھا الذین آمنو نہیں آیا۔ ایک استثناء ہے صرف سورہ حج کی، اور اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، اور اس اختلاف کو علامہ جلال الدین سیوطی نے اس انداز میں کیا ہے کہ اس کا کچھ حصہ مکہ میں نازل ہونا شروع ہو گیا تھا، باقی زیادہ تر آیات اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہیں، اور آخری جو آ کر مدینہ میں مکمل ہوئی ہوں گی۔ تو یہ گویا کہ درمیان میں وہ برزخی دور کی صورت ہے، تو اس کے اندر یا ایھا الذین آمنو آیا، باقی سارا یہ صیغہ آیا ہے مدینہ کے اندر آ کر، یا جب یہ امت بنی ہے اور پھر سے امت کا خطاب دیا گیا ہے۔ تو اب چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے مذاہب کے درمیان کامن شخصیت ہے، تو ابراہیمی ایک کارڈ کی صورت بھی جو ہے وہ جو بن رہی ہے، تو وہ بھی اسی صورت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ ایک کامن پرسنالٹی ہے ان سب کے درمیان، اہل کتاب کے درمیان اور امت مسلمہ کے درمیان، تو اس حوالے سے ان کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا۔ اور ویسے بھی اس کعبے کی تعمیر کے جو معمار ہیں وہ بھی کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ تو انہیں ذرا رخ موڑا جا رہا ہے کہ اس کعبے کو بھی تعمیر تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ تو ان کی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے پھر جو ہے وہ آغاز ہوا، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے آزمایا بڑی بڑی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا۔ بِكَلِمَاتٍ اگرچہ نکرہ ہے کہ چھوٹی چیز، لیکن اسی کو جو بعض اوقات وہ نکرہ لایا جاتا ہے کسی بڑی چیز کو کہنے کے لیے، کہ بڑی بڑی باتوں میں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے سب کو پورا کر دیا، یعنی پورے امتحان میں وہ کامیاب رہے۔ دنیا ظاہر دارالامتحان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایسی شخصیت ہے کہ جنہیں دنیا میں سرٹیفکیٹ دیا کہ وہ پاس ہو گئے، کامیاب ہو گئے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جان لیں کہ کس کس انداز میں ان کی آزمائش ہوئی ہے۔ سب سے پہلے اس دنیا میں انسان کی آزمائش آتی ہے اس کی عقل اور فطرت کی، کہ وہ بات صحیح قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، صحیح کو صحیح کہتا ہے کہ نہیں کہتا، غلط کو غلط کہتا ہے کہ نہیں کہتا۔ تو سب سے پہلے انسان کی اس دنیا میں عقل اور فطرت کا امتحان ہوتا ہے، یہ آزمائش انسان پر آتی ہے۔ ظاہر ہے جس معاشرے میں بھی وہ آنکھ کھولتا ہے اس معاشرے میں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اگرچہ اکثریت نوع انسانی کی تقلیدی ذہن کی ہوتی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہی کرتی چلی جاتی ہے۔ ابھی میں وہ شبیر صاحب آئے تو مجھے جب بتایا گیا کہ شبیر صاحب کون ہیں، تو میں نے کہا کہ بے ساختہ میرے منہ سے نکلا کہ انہوں نے واقعی کمال کا معاملہ کیا ہے۔ یعنی سندھ کے اندر گیا تو راشد آباد میں انٹر ہوتے ہی معلوم ہوتا تھا کہ یہ سندھ میں نہیں ہوں، کسی اور ہی جگہ پر آ گئے۔ یعنی پورے سندھ میں ہو سکتا ہے کوئی اور سڑک ہو، لیکن جتنی سڑکوں پر بھی ہم نے سفر کیا، اندرون سندھ دورہ کیا ہے، تو راشد آباد کی سڑک پر انٹر ہوتے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ سڑک اور کسی شہر کی، اسلام آباد سے بھی اچھی سڑک تھی۔ اور واقعتاً جو ان کا ادارہ تھا وہاں، اس کو بھی دیکھ کر بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ یعنی کہیں ہم نے ایک پورے اس علاقے کے اندر کوئی ایک کاغذ کا ٹکڑا بھی زمین پر گرا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ کے فضائیہ میں 10 جگہ ہوگا، وہاں نہیں دیکھا ہم نے۔ پودے، کیاریاں، پھول اور بلڈنگز، ہر شے بہت ہی خوبصورت تھی، بہت ہی اچھی تھی۔ اسی طرح وہاں سٹاف، وہ پرنسپل رانجھا صاحب، وہ اچھا ہم نے ظہر کی نماز وہاں پڑھی ہے تو انہوں نے امامت کرائی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری مسجد میں کوئی امام نہیں ہے، جو پہلے آتا ہے وہ امامت کراتا ہے۔ ہمارا کوئی طالب علم آئے گا، وہ پہلے آئے گا، وہی آگے کھڑے ہوگا اور امامت کرا دے۔ اچھا آپ ادارے کی حیت کو دیکھ کر نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پرنسپل صاحب نماز بھی پڑھا سکتے، یعنی دوسری سائیڈ پر وہ اتنا خوبصورت اور اچھا۔
اب وہ پرنسپل صاحب ہیں, انہوں نے وہ پینٹ پہنی ہوئی ہے, ٹائی پہنی ہوئی ہے, سارا کچھ ہے اسی لباس میں, لیکن وہ جب گفتگو کر رہے ہیں تو اپنے اسی انداز میں جو ہمارا ہے, جو مشرقی انداز ہے چیزیں. تو بہرحال بڑی وہ طبیعت خوش ہوئی اس ساری چیز کو دیکھ کر. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی انسان اگر کوئی کام کرنا چاہے تو کیا نہیں کر سکتا. اور ابھی مجھے راشد صاحب بتا رہے تھے کہ اس سے بھی کوئی اور زیادہ بہترین انداز میں انہوں نے پلاننگز کی ہیں اور دیکھا ہے. اور ادھر کون سا یہ ٹوپی کا سوابی میں عالم آباد میں یہ کہہ رہے کہ وہ بنایا ہے, اور وہ اس سے بھی شاندار ہے. تو میں ان سے کہہ رہا تھا کہ کسی دن اس ساری ٹیم کو ساتھ چلنا چاہیے, دیکھنا چاہیے. اس سے ایک انسان کی حوصلہ بڑھتا ہے, ان کا بھی اور ہمارا بھی بڑھتا ہے کہ کیسے کیسے کام ہوتے ہیں. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ کسی کا ایک آنا اس میں نہیں لگا. ہاں, کسی کا گورنمنٹ کا, گورنمنٹ مراد گورنمنٹ کی, یعنی کسی گورنمنٹ کا, کسی انٹرنیشنل فنڈنگ کا, کوئی یو این او, کوئی یو کے ایڈ, کوئی اسی طرح کارپوریٹ سیکٹر میں سے ہوتی ہے نا لوگ, وہ امداد کرتے ہیں یا کرتے ہیں. تو یعنی اس طرح کا اگر آپ دیکھیں تو یہ مطلب جس کو کہنا چاہیے ناقابل یقین بات آ جاتی ہے کہ مطلب یقین نہیں کر سکتا کہ کس طرح نہ گورنمنٹ انوالو ہوئی, نہ کوئی بین الاقوامی اداروں کی فنڈنگ آئی, نہ کارپوریٹ سیکٹر جو ہے وہ ان ہوا, تو کس شاندار طریقے سے ایک مثالی چیز جو ہے وہ بنا دی. اور تو ایسے اشخاص کو اگر حکومت پک کرے اور ان کی مدد کرے اور ان کے ذریعے سے پوری ٹاؤن پلاننگز پورے کنٹری کی کروائے, تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی ٹیمیں کیا کر سکتی ہیں. یعنی ایک ذاتی حیثیت میں اگر یہ کر سکتے ہیں تو پھر اگر ذرا ٹیم اور ادارے اور ملک کی سپورٹ کے ساتھ ہو تو کیا نہیں کیا جا سکتا. نہیں, وہ دیکھیں ماحول ہے. میں اس کو یوں کہوں گا, میں تو کہتا ہوں وہ قابلیت ملک ریاض میں بھی تھی. آپ کی پورا ادارہ آرمی کا, ڈی ایچ اے کا وہ سٹینڈرڈ نہیں برقرار رکھ سکا جو اس نے کیا ہے, اس کو فالو کیا سب نے. تو اگر ذرا وہ تو ہمارا سسٹم خراب ہے نا, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں فیل ہو جائے گا, لیکن اگر اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے, اس آدمی کو بھی تو کیا نہیں کرے گا, پلاننگ نہیں کرے. اچھا, باقی جتنی سوسائٹیز ہیں کلٹیویٹڈ لینڈ کو برباد کیا گیا, اس کا میں نے دیکھا ہے ملک ریاض کا, اس کی ذاتی حیثیت سے اس کا کرپٹ ہونا چھوڑ دیں, اس بات کو, اس ماحول میں چل ہی یہی سکتا ہے بندہ. اور دوسری سائڈ پر دیکھیں کہ اس نے جتنی یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز اور لینڈز جو ہے وہ اس کا معاملہ کیا ہے, ہو سکتا ہے کہیں اور, لیکن جہاں تک ہم نے دیکھا ہے وہ ساری کی ساری بیرن لینڈز تھے, بنجر زمینوں کے اوپر ساری تعمیرات. بہرحال میں ایک یہ بات کر رہا تھا کہ انسان کا پہلا امتحان, میں اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا بات کو, کہ پہلا انسان کی عقل اور فطرت کا ہوتا ہے کہ وہ بات کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. اور پھر دوسرا امتحان اس کی زندگی میں آتا ہے اس کے کردار کا, اس کی ہمت کا, کہ وہ ہمت چھوڑ کے بیٹھ تو نہیں گیا, ڈر تو نہیں گیا. تو پہلا ہے آپ کا وہ ارادہ, وہ کہ یہ ہو سکتا ہے یہ سارا کچھ, اور دوسرا ہوتا ہے پھر آپ کا کردار. اس کے بعد پھر باتیں آگے بڑھتی ہیں. یعنی بیسیکلی یہ دو چیزیں ہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت میں ہمیں نظر آتی ہیں, کہ سب سے پہلے جنہوں نے جس ماحول میں آنکھ کھولی تو کون سا شرک ہے جو اس معاشرے میں اس ماحول میں نہیں ہو رہا. یعنی بت پرستی ہے تو وہاں, آتش پرستی ہے تو وہاں, ستارہ پرستی ہے تو وہاں, بادشاہ پرستی ہے تو, یعنی ہر شے وہاں ہے. اور اس عقل اور فطرت کے امتحان میں ان سارے ماحول سے نکل کر وہ اپنے رب تک جا پہنچے. دیکھا بھائی, یہ لوگ کہتے ہیں یہ سورج رب ہے, یہ تارا رب ہے, یہ سارا پروسیس ہوا کہ نہیں ہوا. عقل اور فطرت کے اس پروسیس سے گزرتے ہوئے انہوں نے کہ میں ان میں سے کسی کو نہیں مانتا, میرا رب اللہ ہے.
اب دوسرا پروسیس آ گیا ان کے کردار کا، ان کی ہمت کا. تو ذرا دیکھیں، گھر میں ہے تو والد بھی کیا کریں، واجرنی ملیہ، دور ہو جا مجھ سے. یہ تو نے کون سے عقائد شروع کر دیے، کون سی باتیں شروع کر دی. معاشرے سے ٹکر لی. ذرا اندازہ کریں کہ گئے ہیں بت خانے میں اور سارے بت توڑ کے رکھ دیے، اور بڑے بت کے کندھے پر کلاڑا رکھ دیا کہ وہ ایویڈنس سارے اس کے پاس ہے، آلہ قتل بھی ہے، پوچھو اس سے. سمجھانے کا انداز. ذرا ایک لمحے کو سوچے کہ انڈیا میں بنارس کے اندر، متھرا کے اندر یہ اگر کوئی شخص ایک واقعہ کرے تو کیا قیامت نہیں برپا ہو جائے گی کہ کوئی بت خانے میں گھسے اور سب کو توڑ دے اور یہ کرے. انہیں اندازہ نہیں تھا کہ کیا ہوگا ان کے ساتھ. اور پھر بادشاہ کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ بھی کہہ رہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں مارتا ہوں، تم کون سے رب کی بات کرتے ہو. تو وہاں بھی پورے طریقے سے اپنے ہمت اور کردار کے اوپر کھڑے رہے. جس چیز کو صحیح سمجھا ہے اس پر پھر پورے طریقے سے پھر کھڑے ہوئے. یہ ہمت ہے، یہ کردار ہے جو ہمارے سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد اس کے لیے پھر اس کے بعد اس سارے کھڑے ہونے کے نتیجے میں جو قربانیاں دینی پڑتی ہیں وہ پھر قربانیاں انہوں نے دی. اپنے والدین کو چھوڑنا آسان ہے، خاندان کو چھوڑنا آسان ہے، مشکل کام ہے. برادریوں کے بندھن سے ان سے نکلنا کیسا مشکل کام ہے. وہ جا کر آباد ہوئے ہیں، عراق سے نکلے ہیں اور فلسطین میں. اچھا، جس اللہ کے لیے کر رہے ہیں اولاد بھی نہیں ہے. دعائیں مانگ مانگ کے کہیں 87 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہوئے ہیں، ذرا بھاگ دوڑ کے قابل ہوئے، کوئی باپ کو سہارا لگا، اللہ نے کہا اس کو بھی ذبح کر دو. تو انہوں نے اس کو بھی کر دیا. اپنے طور پر تو کر دیا تھا، یعنی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی امتحان بس ہو گیا، پورا ہو گیا، قد صدقت الرؤیا، انہیں سچ کر دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان دینے سے پیچھے نہیں ہٹے. پھر اس کا نتیجہ نکلا کچھ. اب وہ نتائج آگے ذرا آ رہے. تو یہ وہ میں کہوں گا نا کہ بے کلمات ان کو کہیں تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری کر دی. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی نہیں بلکہ بہت بڑی بڑی باتیں. تو اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، تو انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا جن جن چیزوں میں رب نے انہیں آزمایا. اچھا یہ بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا قانون کیا ہے، وہ ایک امتحان لیتا ہے، اس میں آدمی کامیاب ہوتا ہے، اس سے آگے بڑا امتحان کھڑا ہوتا ہے. آپ بڑے کو پورا کرتے ہیں، اس سے بڑا ہوتا ہے. شبیر صاحب نے راشد آباد بنایا، آگے پھر بڑا تھا، اور سوابی میں بھی بنائے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا آپ اگر پہلے امتحان میں فیل ہو جائے نا، اگلا امتحان نہیں آتا. آپ گھر میں بیوی کے ہاتھوں ہی فیل ہو گئے، بس اگلا امتحان نہیں آنا. اور دنیا میں بھی یہی ہے نا، آپ پرائمری کا امتحان پاس کرتے ہیں تو پھر مڈل کا دیتے ہیں. اگر مڈل میں ہی فیل ہو جائے تو میٹرک کا نہیں ہوتا، پھر انٹرمیڈیٹ، آگے پھر گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، وہ پھر سارا چلتا ہے. وہ پی ایچ ڈی یا پوسٹ جسے کہنا ہے، آگے پی ایچ ڈی سے بھی بڑی ڈگری ہوتی ہے نا، ایس سی ڈی. تو بہرحال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سارے مراحل سے گزرے اور امتحان پر امتحان آتے گئے، ایک سے ایک بڑھ کر آتا گیا اور وہ کامیاب ہوتے چلے گئے. تو جب یہ سارے امتحان انہوں نے پاس کر لیے تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی جاعلک للناس اماما. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کا، یعنی نوع انسانی کا امام بناتا ہوں.
قال انی جاعلک للناس امام، اللہ تعالیٰ نے انہیں نوع انسانی کا امام بنا دیا۔ آج دنیا میں جو کوئی بھی اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کسی نہ کسی طریقے سے جوڑتا ہے، رکھتا ہے۔ ایون دین، اب یہ سمجھنے سمجھانے کی بات ہوگی، ہندوؤں کے اندر بھی یہ تصور تو پایا جاتا ہے، برہمن اور ابراہمک کیا فرق ہے؟ اور بہت ساروں کے نزدیک تو یہ بنی اسرائیل کے لاسٹ ٹرائب میں سے ہی کچھ ٹرائبز ہیں جو چل رہے ہیں، ان کی گائے اور وہ بچڑا اور ان کی گائے کوئی زیادہ دور کی بات تو نہیں ہے۔ اسی طرح بہت ساری باتیں وہاں حضرت ابراہیم موسیٰ علیہ السلام نے اس گائے کو، وہ بچڑے کو جلا کر راکھ کر دیا اور پھینک دیا سمندر میں، یہ بھی کیا کرتے ہیں؟ جلا کر وہ ارتھیاں سے جا کر۔ تو بے شمار چیزیں ہیں کہ جو پھر جو آپ ڈھونڈنا شروع کریں گے تو مل جائیں گی۔ اور جتنا حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے کا جتنا تفصیل سے تذکرہ ہندو لٹریچر میں ہے، اتنا دنیا کے کسی لٹریچر میں نہیں۔ جس قدر تفصیل کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ ہندوؤں کے یہاں ملتا ہے، صرف کیا نام کا فرق ہے۔ وہ ہم نوح علیہ السلام کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں مہانو، مہانو نے یہ کیا، مہانو نے یہ کیا۔ اور بلکہ وہ آتی ہے نا بات کہ مہانو کے دور میں ایک بڑا ہڑ آیا، وہ ہندی میں نا سیلاب کو ہڑ کہتے ہیں، تو ہڑ آیا تو اس کو پھر ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھاتے ہوتے تھے کہ مہانو اصل میں انہوں نے کٹھا جوڑ کے پڑھنا شروع کر دیا ہے، اس کے اصل معنی عظیم نو، جیسے راجا مہاراجا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو مہاراجا یعنی بڑا راجا، عظیم راجا، تو مہاراجا وہ ایک بنا دیا، تو اب تو ہم تو علیحدہ پڑھتے، تو اسی طرح یہ پڑھنا شروع ہو گئے مہانو، ایک نام، اصل میں یہ علیحدہ تھا، عظیم نو۔ تو ان کے عامی نو ہی تھا، نو علیہ السلام کا ذکر تھا، لیکن اس طرح سے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام بنا دیا نوع انسانی کا۔ اب یہاں اسپیسیفک کر لیتے ہیں کہ یہاں امام بنانے کا مطلب کیا ہے۔ امام بنانے کا یہاں مطلب ہے کہ آئندہ دنیا میں نبوت اور رسالت صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں رہے گی، اس سے باہر نہیں جائے گی۔ اب تو خیر رہی نہیں، ختم ہو گئی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک امامت یعنی نبوت اور رسالت صرف حضرت ابراہیم کی نسل میں رہی ہے۔ اور اس کو سمجھ لیں کہ دیکھیں، ایک ہے خلافت، ایک ہے امامت، ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم چوتھے رکوع میں پڑھ آئے تھے، اس کو جوڑ لیں ساتھ۔ وہاں کیا تھا؟ وَآدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سب کے سب نام سکھا دیے اللہ تعالیٰ نے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور خلافت دی اس بنیاد پر۔ اور علم الاسماء کا کیا مطلب ہے؟ اسماء کے جو یعنی نام سکھائے۔ انسان کی فطرت ہے، یہ اس کے اندر ان بلٹ ہے کہ جب یہ کوئی نئی چیز بناتا ہے، کرتا ہے، تو اس کا کوئی نام رکھتا ہے۔ آج بھی دیکھیں نا، کوئی نیا سیارہ ایجاد ہو جائے، وہ دریافت ہو جائے گا تو کیا کریں گے؟ اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھے گا انسان۔ کوئی نئی چیز ڈیولپ کر لے گا تو اس کا کوئی نہ کوئی نام رکھے گا۔ کوئی نیا شہر آباد کرے گا تو وہ تو کوئی اللہ نے تو نہیں نا شہر نام بھیجے، وہ بندہ رکھتا ہے نام۔ تو یہ اس کے اندر خصوصیت ہے کہ یہ چیزوں کے نام رکھتا ہے اور اسی سے پہچانا جاتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے بچوں کے نام رکھے نا، تو اسی لیے رکھے کہ یہ پہچان ہے، نام پہچان ہے۔ یہ تو نہیں یہ بڑا بچہ، چھوٹا بچہ، یہ اس سے چھوٹا بچہ، یہ درمیانہ بچہ، یوں تو کوئی نہیں کہتا نا، ناموں سے لیتے آپ، تو نام رکھتا ہے آدمی۔ تو ایک ہے یہ علم۔ اب یہ سارا ہو چکا، اب ذرا دیکھیں کہ وہاں پر آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم الاسماء بھی دیا گیا، فرشتوں سے سجدہ بھی کروا دیا گیا، اور وہ خلافت عرضی بھی دے دی گئی، لیکن آخر میں اس رکوع میں کیا تھا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ ایک علم ہدایت ہے۔ امامت اور رہنمائی کا تعلق، امام کا کیا مطلب؟ رہنمائی، لیڈرشپ، وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی رہے گی۔ تو وہ گویا کہ مقدس کر دی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں آگے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی ایک شاخ میں تو پھر چلا ہے سلسلہ، وہ حضرت اسحاق ہوں، پھر حضرت یعقوب ہوں، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے ان کے بیٹے حضرت یوسف ہے، اور پھر یہ پورا سلسلہ جو ہے
گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ 1400 برس تو دنیا میں وہ معاملہ رہا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی یہ نبوت اور رسالت کا تار نہیں ٹوٹا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی بھی کوئی نبی ہلاک ہوتا تھا، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، حضور نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست کی زمام کار بھی انبیاء کے ہاتھ میں تھی، یعنی اس کے انبیاء سیاستدان بھی تھے۔ اب وہ ایک ہے آج کے سیاستدان، وہ تو گویا کہ گالی لگتی ہے، ایک ہے وہ سیاست بھی ایک مقدس پیشہ تھا، اور یہ بنا کس سے ہے؟ سائنس۔ آپ دیکھو نا، سائنس کی اس کو کہتے ہیں جو گھوڑے کو جنگ کے لیے ذرا خوب مالش والش کر کے ٹرین کر کے، سائنس وہ جو گھوڑے کو ٹرین کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ تو سیاستدان وہ ہے کہ جو اپنی قوم کو تیار کرتا ہے اس مقصد کے لیے جس مقصد کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اصل میں ان معنوں میں سیاستدان تھے کہ جس مقصد کے لیے نوع انسانی کی پیدائش ہوئی ہے وہ مقصد اللہ تعالیٰ انہیں بتاتے تھے، ان پر واضح کرتے تھے کہ لوگوں پر یہ واضح کریں، اس کے لیے انہیں ٹرین کرتے تھے، اس طرف لے کر جاتے تھے۔ ان معنوں میں وہ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلک نبی فخلف نبی، ان میں جب بھی کوئی نبی ہلاک ہوتا تھا تو اس کا جان نشین بھی نبی ہی ہوتا تھا، بلکہ ایک ایک وقت میں دو دو تین تین کٹھے نبی بھی ہوتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی وہ بھی نبی ہیں، امت کا جو آخری دور بھی چل رہا ہے ان کی امت کا تو تین تین موجود ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں، حضرت یحییٰ بھی ہیں، حضرت زکریا بھی ہیں۔ تو یہ ایک فضیلت انہیں رہی ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ اللہ نے انہیں فضیلت دی ہے کہ انبیاء ان میں مبعوث فرمائے۔ ایک ہے فضیلت والا معاملہ ہونا، ایک ہے خیر امت ہونا، بہترین امت ہونا، وہ ہمیں قرار دیا گیا، انہیں قرار دیا گیا کہ ان پر فضیلت کی ہے، اور امت مسلمہ کو کیا کہا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ بلکہ اب اسی آگے انہی رکوع میں آ جائے گا کہ تم درمیانی امت بھی ہو۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں بنایا درمیانی امت۔ اب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان الفاظ کی تشریح کریں گے ہم۔ تو بہرحال یہاں قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ابراہیم میں تجھے لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ تو یہ نبوت گویا کہ ان کے اس حصے میں رہی ہے، اور ادھر ادھر اگر ہوا بھی ہے معاملہ تو کتنا ہوا ہے۔ دیکھیں ایک سلسلہ یہ ہوا، دوسرا سلسلہ حضرت اسماعیل علیہ السلام پر آ کر رکا، اور پھر آ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری آئے، یعنی ان میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس لڑی میں کوئی نہیں آیا، اور پھر آ کر آئے ہیں وہ نبی آئے ہیں کہ گویا کہ وہ سالہ پلڑا ہی باری ہوگی۔ البتہ ایک تیسری ان کی شاخ بھی ہے، اس سے بھی انبیاء ہوئے، جو کہتے ہیں کہ حضرت سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور شادی بھی وہاں کی تھی فلسطین کے اندر، وہ بنی کتورہ کہلاتے ہیں۔ جیسے یہ بنی اسماعیل، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بنی اسماعیل، وہ بنی اسرائیل اور بنی کتورہ، اور انہی سے وہ ہیں، انہی میں سے ایک بھائی تھے مدیان یا مدان جو کہلاتے ہیں، جو پھر قوم شعیب جو کہلائی ہے، جس میں شعیب علیہ السلام جو نبی آئے ہیں یہ مدائن کے اندر، تو یہ مدین کے اندر جس کا ذکر قرآن حکیم میں آیا وہ ان کے جد امجد کے نام پر ہے، مدین نے جا کر وہ آباد کیا ہوگا، تو وہاں انہی کی نسل میں سے پھر حضرت شعیب علیہ السلام ہے، تو وہ گویا کہ تیسری شاخ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آئے۔ لیکن نبوت اور رسالت یہ آگے قرآن حکیم میں اور بہت سارے مقامات پر بھی، خاص کر سورہ حدید میں بھی آ جائے گا کہ ہم نے تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں، اس کی ذریت میں یہ نبوت رکھ دی تھی۔ تو یہ گویا کہ قرآن حکیم سے ہے کہ انبیاء اور رسول پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد انہی کی نسلوں میں آگے چلے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو بات کی ہے، اب ذرا دیکھیں کہ وہ جو مختلف باتیں آپ مختلف جگہ پر سوالات اٹھاتے ہیں نا، ان کی کئی جگہوں پر جوابات آ جاتے ہیں اور مختلف انداز میں آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا قال ومن ذریتی، بھئی یہ جو آپ عہد میرے ساتھ کر رہے ہیں کہ میں تجھے پوری دنیا کا امام بناؤں گا، اچھا یہ ایک نہیں ہے بات، بلکہ ابو الانبیاء یہ بھی آپ کو لقب ہے،
اسی طرح خلیل اللہ، اب ان امتحانات کے پاس کرنے کے نتیجے میں دوسری جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنا دوست بنا لیا۔ اچھا، یہ عربی کا علیحدہ مضمون ہے کہ عربی میں دوستوں کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ عربی میں رفیق بھی دوست کو کہتے ہیں، صدیق بھی دوست کو کہتے ہیں، ایک خلیل کی بھی دوست، یہ اس میں مختلف ہے۔ رفیق میں، صدیق میں، خلیل میں کیا کیا فرق ہے، دوستی میں کے اندر کون کون سے اضافے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو خلیل والی صفت ہے نا، یہ تو کوئی بہت اونچی دوستی کی اعلیٰ قسم ہے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو میں ابو بکر کو اپنا خلیل بناتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کریں، میں ابو بکر کو اپنا بنا، لیکن میں نے خلیل کسی کو نہیں بنایا۔ یعنی دوستی کا یہ درجہ حضور نے بھی کسی کو نہیں دیا، خلیل اللہ۔ تو بہرحال اب جو ایک فطری طور پر انسان کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ جو میں کر رہا ہوں میری اولاد بھی، اگر وہ صحیح ٹرو سینس میں اس کام میں لگا ہوا تو کوئی چکر نہیں ہے، کوئی دھوکہ نہیں ہے، تو وہ پھر آدمی کہتا میری اولاد بھی اسی پہ لگے۔ قال ومن ذریتی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ عہد میری اولاد کے لیے بھی ہے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا یہ عہد جو تیری نسل میں سے گویا کہ ظالم لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ نہیں ہے۔ اب وہ جو ساری آیتیں آپ سوالات کی شکوک و شبہات ڈالتے ہیں نا کہ وہ لوگ جو والذین آمنوا والنصارى، اور وہ جو یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے اور صابی ہوئے، جو کوئی من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر تو وہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اب وہاں تھا کہ ایمان میں رسالت جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، وہاں یہ بات آتی، لیکن یہاں یہ سمجھ لیں یہی غلط فہمی جو ہے وہ یہودیوں کو ہوئی ہے کہ ہم ابراہیم کی نسل میں سے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تیری نسل میں سے یہ وعدہ نہیں ہے، جو تیرے راستے پر رہیں گے ان سے یہ وعدہ ہے، انہیں امامت دوں گا، جو تیرے راستے پر نہیں رہیں گے نہیں دوں گا۔ اور اس کی ایک اور وجہ بھی سمجھ لیں، اس میں بہت گہرائی میں جا کر بعض لوگوں نے ایک بات لکھی ہے کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام زیادہ فلسطین میں ہی رہے، تو کہتے ہیں کہ جو کوئی امامت کے منصب پر صحیح سینس میں فائز ہوتا ہے نا، فلسطین اس کے پاس ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ناراضگی کا، امت مسلمہ سے جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے فلسطین اس کے پاس نہیں ہوتا۔ جب اللہ تعالیٰ اس امت مسلمہ سے راضی ہوتا ہے تو فلسطین کی سرزمین اس کے پاس ہوتی ہے، گویا کہ اب وہ اپنے باپ کی امامت کے اوپر فائز ہے، بیٹھے ہوئے، کیونکہ ٹرو امت مسلمہ تو اس وقت دنیا میں یہی ہے، کیونکہ قرآن حکیم میں یہ بات کہی گئی کہ ابراہیم علیہ السلام کی اصل بات کے اوپر یہ نبی ہیں اور جو ان کے پیروکار ہیں وہ ہیں۔ اس وقت یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں قریش کہ ہم بھی ابراہیمی دین پر ہیں، یا آج کی سینس میں یہ سمجھ لیں کہ یہودی یا عیسائی یا یہ سارے دعویٰ کریں کہ ہم بھی ابراہیم کے مذہب پر ہیں، تو یہ غلط ہے۔ یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر۔ بہرحال یہاں سے یہ بات پھر آ جاتی ہے کہ کسی امت میں داخل ہونا یہ نجات کا سبب نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ یہ بات بھی جوڑ لیں جو پیچھے ہم پڑھ آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ وہاں اس سینس میں آئی تھی کہ کسی امت میں داخل ہونا نجات کا سبب نہیں، نجات کا سبب ہے ایمان اور عمل صالح۔ تو یہاں وہ بات اور کلیئر کر دی کہ میرا یہ عہد جو تیری نسل میں سے ظالم لوگ ہوں گے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے کر دیا، مقرر کر دیا، بنا دیا گھر کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، یعنی دو جگہ وہ یہاں دو کو کر دی، مَثَابَةً لِلنَّاسِ، مصابہ کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ کو جہاں بار بار لوٹا جائے۔ ایک ہوتا ہے فزیکل لوٹنا، اس کے لیے بھی عربی میں ملتی جلتی باتیں، آئے بونا تائے بونا، کہ ہم واپس جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر آتے تھے نا تو دعا یہ مانگتے تھے کہ ہم لوٹ آئے۔ اور اسی طرح توبہ کے معنی بھی ہوتے ہیں فکری اور معنوی اعتبار سے لوٹنا، آبا یا اوبو اور تابا یا توبو۔ آبا یا اوبو فزیکلی لوٹنا، تابا یا توبو یعنی معنوی اعتبار سے اپنے اس بات سے رجوع کرتے ہوئے اصل بات کی طرف لوٹنا۔ اور اسی سے یہ مصابہ، یہ بھی اصل میں کیا ہے، اسی سے ہے ثواب،
کہ جو کام آپ کرتے ہیں تو اس کا ایک بدلہ ہے جو آپ کو لوٹایا جائے گا، واپس ملے گا۔ تو مثابہ بار بار لوٹنے کی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا ہے کیا؟ بار بار لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، وہ امنا، اور امن کی جگہ۔ اچھا یہ دو صفات ذرا اس اعتبار سے نوٹ کر لیں، چاہے دور شرک کا بھی رہا، کفر کا بھی رہا، چاہے خانہ کعبہ میں بت ہی رکھے ہوئے تھے، یہ دو صفات رہی ہیں۔ ایک لوگ بار بار آتے تھے وہاں، قافلے آ رہے حج کے، اور نمبر دو امن تھا، کہ اس زمانہ جاہلیت میں بھی حرم کے اندر اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا تھا تو کچھ نہیں کہتا تھا، بلکہ یہاں تک بھی واقعات ملتے ہیں کہ ایک شخص نے آ کر رات کو کسی سے امن طلب کیا، پناہ طلب کی کہ میں مسافر ہوں، آیا ہوں تو میں رات رہنے کے لیے جگہ نہیں ہے دو، تو اس نے اسے رات گھر میں رکھا، اور صبح جب اسے وہ ناشتہ دینے لگا، کوئی چائے پانی پیش، تو اس نے دیکھا یہ تو باپ کا قاتل ہے، تو اس نے کہا نہیں میں امان دے چکا ہوں، تو کچھ نہیں کہا۔ تو یہ بنیادی صفات ان کے اندر موجود تھی۔ تو اس گھر کو بنایا پھر لوٹنے کی جگہ اور امن کی جگہ۔ اچھا اسی میں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو حج سب پر فرض ہے نا، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں انہیں حج کرنا چاہیے، اور جس کے پاس استطاعت ہو وہ 5 سال میں ایک دفعہ پھر جائے، 5 سال بعد پھر لوٹے۔ اچھا اسی حدیث کی روشنی میں پھر یہ سعودی عرب کی حکومت نے یہ قانون بھی بنایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق، کہ یہ جو یہاں غیر ملکی لوگ آ جاتے ہیں، بلکہ آج کل کی اصطلاح میں جو خارجی ہے وہ آ جاتے ہیں۔ خارجی کی اصطلاح 2 معنوں میں استعمال ہوتی ہے، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو؟ نہیں، ایک اس کے یہ معنی ہے اور ایک اس کے بڑے گہرے معنی ہے۔ ایک ظاہراً اس کے یہ معنی ہے کہ یہ جو دوسری جگہ سے آئے ہوئے یہ خارجی ہیں، اور ایک اس کے معنی یہ ہے کہ جو حکمرانوں کو یعنی غلط سمجھیں، کافر سمجھیں، وہ بھی اس حکم میں آتے ہیں، ایک یہ معنی بھی ہے۔ جس طرح کہ وہ خوارج تھے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کفر کا فتویٰ لگا دیا تھا، تو یہ بہرحال مکس ہی معنی چل رہے ہیں اس وقت۔ تو انہوں نے یہ قانون بنایا تھا کہ یہ جو جتنے لوگ خارجی آتے ہیں، یہ چونکہ وہ آج کے دوران آ جاتے ہیں سارے، اور انتظامات میں پھر گڑبڑ ہوتی ہے، ظاہر لاکھوں کی تعداد میں یہ شامل ہو جائیں گے، اب نہ انہوں نے خیمہ لینا ہے، نہ انہوں نے کوئی جگہ بک کرانی ہے، وہ اس پہ پیسے لگتے ہیں، یہ وہیں ہے، انہیں پتہ بھی ہوتا ہے یہاں ڈیرا ڈال لیا، وہاں لا لیا، تو اس سے ایک ذرا انتظامات میں جو ہرڈلز آتی تھی تو انہوں نے پابندی لگا دی کہ یہ بالفعل بھی 5 سال کے بعد قانوناً بھی نہیں کر سکتے، 5 سال بعد کریں گے۔ اور پھر یہی پابندی ہمارے ہاں بھی بعد میں لگی ہے کچھ، کہ جس آدمی نے جو ہے وہ حج کیا ہوا ہے وہ دوبارہ سرکاری طور پر اگر کرنا چاہے گا تو 5 سال بعد جو ہے وہ اسکیم میں پھر اسے نام دیا جائے گا۔ تو بہرحال یہ امن اور لوٹنے کی جگہ۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور پکڑو مقام ابراہیم کو کیا؟ مصلی یہ نماز پڑھنے کی جگہ، یعنی مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ اچھا اس میں 2 ذرا روایتیں موجود ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جس کے اوپر زیادہ عمل پیرا بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو جو ہے وہ کیا ہے اس کام کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو آخری حج کیا ہے، تو اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن میں آیت آئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو جگہ ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ آپ میں سے جو لوگ بھی، بلکہ اکثر آپ سارے ہی اب گئے ہوں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام ابراہیم اس کو کہتے ہیں کہ جہاں ایک وہ جالی کے اندر، شیشے کے اندر ایک پتھر رکھا ہوا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس زمانے میں ذرا خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو آپ کو معلوم ہے خانہ کعبہ بڑا اونچا ہے، تو اس زمانے میں ذرا آپ دیکھیں نا کہ نہ کوئی پیر تھا، نہ کوئی لفٹ تھی کہ اوپر نیچے جاتے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک پتھر جو ہے وہ انہیں دے دیا، جو پتھر جو ہے وہ جو خانہ کعبہ اونچا ہوتا تھا وہ اوپر ہوتا جاتا تھا، پھر وہ نیچے ہوتے تھے تو نیچے اترنا ہوتا تھا، نیچے آ جاتے تھے، تو اس تعمیر میں وہ پتھر جو تھا وہ اوپر نیچے ہوتا رہتا تھا۔ اسی میں ان کے پاؤں کے نشان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس پتھر کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، اگر آپ نے غور سے دیکھا ہوگا
تو وہ پتھر جو ہے جہاں رکھا ہوا ہے یہی مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کیا تو طواف کے بعد آ کر اس کی طرف رخ کر کے 2 نفل پڑھنے، یہ گویا کہ سنت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے کہ وہاں رہے۔ ویسے عبداللہ ابن عباس کی رائے ہے کہ مقام ابراہیم سے مراد یہ جو بات کہی گئی ہے نا من مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم سے مراد تو پوری جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو آباد کیا، یعنی مسجد حرام ہے جو سجدے کی جگہ ہے، اور اس میں سے پھر آ کر یہ مقام ابراہیم ہے۔ تو مقام ابراہیم سے مراد پوری جگہ ہے، اور من مقام ابراہیم کے جو الفاظ آئے ہیں اس سے مراد مخصوص وہ جگہ ہے، یعنی مقام ابراہیم کے اندر وہ جگہ ہے، یعنی مقام ابراہیم تو ساری مسجد کہلائے گی اور اس کے اندر یہ جگہ آ جائے گی۔ بہرحال دونوں کی بات ایک ہی ہے، وہ اس انداز سے کوئی فرق پریکٹیکلی کوئی واقع نہیں ہوتا۔ وَإِذْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے عہد لیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے، أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ، أَن طَاهِرَ بَيْتِيَ، کہ تم پاک کرو گے میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ اعتکاف بھی کیا ہے؟ ایک آدمی ذرا کنسنٹریٹ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، ذرا لو لگاتا ہے۔ جیسے ہندی میں 2 الفاظ ہیں نا، گیان اور دھیان۔ گیان ہے علم، اور دھیان یہ جسے صوفیاء کی ٹرم میں کہتے ہیں نا غور و فکر کرنا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کی قوم نے کہا تھا کہ یہ دیکھیں نا یہ قوم لگی ہوئی ہے، لگتا ہے کہ وہ کوئی بتوں کی پوجا کرتے تھے جب یہ ادھر آئے ہیں سرائے سینا کے اندر، کچھ قبائل ہوں گے دوسرے جو اس وقت کے، تو انہیں دیکھا کہ یہ تو لگے ہوئے ہیں اسی گیان میں، تو ذرا آپ ہمارے لیے بھی کوئی ایسا خدا بنا دیجئے کہ ہم بھی ذرا توجہ کو ارتکاز کیا کریں، کوئی میڈیٹیشن جو ہے وہ اس کے اوپر ہوا کرے۔ تو ان اعتکاف کرنے والوں کے لیے، یعنی جو وہاں بیٹھے اللہ کی یاد میں لوگ، ورکع السجود اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، تو میرے گھر کو پاک کرو گے۔ یہ وعدہ لیا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہ میرے گھر کو پاک کرو گے، اور اس میں دونوں پاکیاں مراد ہوں گی، ایک ظاہری پاکی اور ایک یعنی کوئی ایسا گندگی نہ ہو کہ وہ بیٹھنے والوں کو ناگوار گزرے، پاک اور صاف ستھرا ہو علاقہ، اور اسی طرح بتوں کی گندگی سے بھی۔ یہ شرک کی گندگی یا بتوں کی گندگی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پر سورہ حج میں یہ بات بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہاں اکیلے کے ساتھ وضاحت کے ساتھ آئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا کہ وہاں کوئی شرک والا معاملہ نہ ہو، تم سارے شرکوں سے جیسے بچ کر آئے ہو تو وہاں بھی کوئی شرک کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے پاک رکھنا میرے گھر کو۔ تو یہ گویا کہ ان کی اولاد کے فرائض میں آگے شامل ہو جاتا ہے کہ اس گھر کو پھر شرک سے پاک رکھتے، تو یہاں پھر وہ دونوں معنی مراد لیے جائیں گے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب یہ اگر ہماری یہ ذمہ داری ہے، یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم نے یہ گھر کی خدمت کرنی ہے، تو پھر اب ہم روزی روٹی کے لیے تو بھاگ دوڑ نہیں ہو سکتی، اور کاموں کے لیے اب تیرے گھر کی جو خدمت کرنی ہے تو کیا کر پھر۔ اب وہ درمیان والی بات ذرا بھی بیچ میں سے سکپ ہو گئی، وہ سورہ ابراہیم میں آئے گی کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا کہ تم اپنی اولاد کو جا کر ایک حصے کو وہاں آباد کرو۔ وہ ساری بات ابھی کٹ شٹ ہو رہی ہے، اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ اس گھر کو تو کیا کر، امن والا بنا۔ ایک تو یہاں امن نہ ہو سکون نہ ہو تو پھر چیزیں ترتیب نہیں پاتی۔ آپ کے گھر میں امن اور سکون نہ ہو تو آپ کیا کوئی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی طریقے سے چل سکتے ہیں؟ مجبوری میں رہ رہے ہیں تو رہ رہے ہیں، لیکن کوئی رہنے والی بات نہیں ہوتی، کوئی ترقی نہیں کرتا وہ خاندان اور گھر۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور رزق دے اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے۔ ثمرات کا اکثر ترجمہ سب نے پھلوں سے ہی کیا ہے، لیکن پھلوں سے ذرا محدود ہو جاتا ہے آدمی۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ پھلوں کے لیے بالکل علیحدہ سے الفاظ بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوئے، فواکہ، ٹھیک ہے کہ نہیں، پھلوں کے۔ تو ثمرات سے مراد ہر چیز کا پھل، اس میں اجناس بھی آ جائیں گے، یعنی گندم کا پھل کیا ہے، اس کی دانے جو ہے۔ تو اس طرح یہ گویا کہ یہ ثمرات یہاں محض اس کو پھلوں تک محدود نہ کیجیے گا، بلکہ قرآن حکیم میں تو یہ بات بھی آتی ہے اس آدمی کا جو پھل ہے وہ اولاد ہوتی ہے، وہ بھی تو اس کا پھل ہے نا۔ تو ثمرات ان معنوں میں لیں کہ وسیع معنوں میں کہ اجناس بھی آ جائیں گی کہ اس کے گھر رہنے والوں کو کیا کر،
پھلوں سے روزی دے۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اب یہاں یہ بات کیوں کی؟ اب جو پہلے دعا کی تھی نا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا وقال انی جاعلک للناس اماما، تو ہم تجھے نوع انسانی کا امام بناتے ہیں، پیشوا بناتے ہیں، تو قال ومن ذریتی لا ینال عہد الظالمین، تیری اولاد میں سے جو ظالم انہیں نہیں بنائیں گے۔ اب یہاں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار میری اس اولاد کو رزق دے جو اس کے یہاں رہنے والے ہوں گے، اور جو تیرے گھر کی یہ خدمت کریں گے، تو گویا انہیں امن عطا کر اور رزق دے۔ لیکن ان کو دینا جو ایمان والے ہوں، اللہ پر ایمان رکھے اور یوم آخرت پر۔ اس پہلی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسپیسیفائی کر دیا کہ رزق بھی ان کو دینا، کہ من آمن منہم، جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور باللہ والیوم اور یوم آخرت پر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں یہ معاملہ نہیں ہے، وہ تھا امامت کا معاملہ، یہاں تھا روزی روٹی کا معاملہ۔ قال ومن کفر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کوئی کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو ہم اسے بھی برتنے کا سامان دیں گے، متاع، برتنے کا سامان۔ تو یہ دنیا میں روزی روٹی ہم دونوں دیں گے۔ وَنُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ، وہ جو سورہ بنی اسرائیل میں آ گیا کہ اس دنیا میں ہمارا دسترخوان بچھا ہوا ہے، ہم امداد کیے چلے جائیں گے، ہاؤلائے و ہاؤلائے، ان کی بھی اور ان کی بھی، جو ہمارے ماننے والے ہیں ان کو بھی امداد کریں گے، اور جو نہیں ماننے والے ان کی بھی کریں گے۔ یہ دنیا کے دسترخوان کا معاملہ بالکل اور ہے، یہاں کی آسائشیں، یہاں کی ضرورتیں، چیزیں، اس کے اللہ تعالیٰ نے قانون ہی اور رکھے ہیں۔ یہاں جو کوئی محنت کرے گا، آگے بڑھے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اور دیں گے، اس کا ایمان سے تعلق نہیں ہے۔ دنیا میں بڑائی کا، روزی روٹی کا، یہ رزق کا، اس کا اس سے تعلق نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا دسترخوان کھلا ہوا ہے، اس کو سب کو دے گا۔ اب ہو سکتا ہے کسی کو ایک گلا شکوہ ہو کہ یار ہم نماز پڑھنے والے، ہم اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والے، اور رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشیانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو یہ بالکل اور قانون ہے۔ برق کیوں گر رہی ہے؟ یہ کسی اور قانون کے تحت ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو رزق والا معاملہ ہے وہ سب۔ اچھا، اس کو کئی طریقوں اور سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ اگر اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی اہمیت ہوتی، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی اہمیت ہوتی، تو کیا ہم کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتے؟ یہ تو ہمارا دسترخوان بچھا ہوا ہے۔ جیسے آپ بھی ذرا گھر میں دیکھ لینا، آپ کا کوئی بیٹا نافرمان بھی ہے اور کوئی تابع دار بھی ہے، کوئی تہجد گزار بھی ہے، یا کوئی وہ ذرا لگا لیتا، تو کھانا دونوں کو ملتا ہے کہ نہیں؟ ماں اسے دونوں کو دیتی، تو اللہ تعالیٰ نہیں دے گا جس نے پیدا کیا وہ کھانا، اس کا یہ دسترخوان بچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تیری اولاد میں سے جو کفر بھی کریں گے کھانا میں یہ دنیا کے برتنے کا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، لیکن کب تک؟ تھوڑا عرصے کی بات ہے۔ ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں انہیں کشاں کشاں لے آؤں گا اس آگ کے عذاب کی طرف۔ یعنی تیری اولاد میں سے جو پھر نافرمان ہے، دنیا میں تو میں دوں گا سب کچھ کھانے پینے کو، لیکن پھر میں انہیں کھینچتا ہوا لے آؤں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے، وہ ٹھکانہ پھر وہ انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہاں جائیں گے۔ کیا خیال ہے آپ کو؟ آگے چلنا چاہیے کہ یہ تو پھر لمبا مضمون ہے؟ بلکہ ایک آیت پڑھ لیں تو پھر آگے سے پھر ذرا اگلی دفعہ شروع کریں گے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ۔ اب ذرا دیکھیں کہ جب یہ خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، واحد کا صیغہ آ رہا ہے، اِذْ يَرْفَعُ، جب کہ وہ ابراہیم علیہ السلام اٹھا رہے تھے، قواعدہ من بیت و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیا، وہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کی حیثیت ایک سہولت کار یا ہیلپر کی تھی، اصل معمار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اچھا، دوسری بات کیا ہے؟ اِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ، جب وہ بنیادوں کے اوپر اٹھا رہے تھے۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ یہ گھر پہلے سے موجود تھا، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے کوئی پہلے معمار نہیں ہے، پہلی دفعہ انہوں نے نہیں بنایا، کیونکہ قرآن حکیم میں یہ بات آ جاتی ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا،
اس زمین کے اوپر. وہ کیا تھا؟ للذی ببکہ مبارک. تو وہ مادی یعنی بکہ اور مکہ یہ عبرانی زبان میں ذرا بے اور اس کا فرق آ جاتا ہے. بہرحال تو ایسا تو ممکن نہیں ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جتنی دنیا میں امتیں قومیں گزری ہوں کوئی اللہ تعالیٰ کا گھر ہی نہ ہو. ویسے بھی یہ جو ہیکل سلیمانی ہے یا جس کی طرف یہ بیت المقدس ہے منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ تو خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی 300 سال بعد جو ہے وہ وجود میں آیا، 400 سال بعد. اس سے پہلے تو وہ بھی نہیں تھا. اور یہی وہ شے ہے کہ مولانا حمید الدین فرائی علیہ رحمہ نے کہ تورات میں سے جو بھی اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں یا خانہ کعبہ کی یا قرآن کی جو مٹا دی گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نا چور کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ ہی جاتا ہے. تو جو بچی کھچی چیزیں رہ گئی تھی ان کو مولانا حمید الدین فرائی نے تورات میں سے نکال کر جوڑا ہے کہ اصلاً ان کا بھی خانہ کعبہ یہی تھا، یہ بیت المقدس یعنی مکہ مکرمہ ہی تھا، بیت اللہ ہی تھا. اور اس میں انہوں نے پھر تاریخی حوالے سے بھی چیزوں کو ثابت کیا، خاص کر عبد الماجد دریا آبادی صاحب نے. یا اس طرح کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جو بنی اسرائیل والے گھر بنائیں تو وہ قبلہ رخ بنائیں نماز کے لیے، تو اس وقت جو انہوں نے گھر بنائے وہ خانہ کعبہ کی طرف تھے. اسی طرح جو ان کی تورات میں یہ بات بھی جو ہے لکھی ہوئی ہے کہ وہ قربانی جو کرتے تھے، چونکہ سابقہ امت مسلمہ میں جس طرح ہمارے ہاں نماز کو زیادہ اہمیت ہے، ان کے ہاں نماز سیکنڈری تھی، قربانی پہلے تھی. تو ان کے ہاں قربانی کی اہمیت زیادہ ہے، اسی لیے وہ ان کے ہاں قربان گاہ اور وہ سارا معاملہ، وہ دیوار گریہ جو ہے وہ سارا معاملہ قربانی کے حساب سے ان کا چلتا. ان کے ہاں قربانی کی اہمیت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ قربانی جب بھی کوئی شخص کرتا تھا تو وہ قبلہ رو ہو کر کرتا تھا. تو جب یہ قربانی کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس وقت ہم کس طرف رخ کر کے کرتے تھے تو اس وقت ادھر ہی کر رہے تھے. اچھا، یہی بات مولانا شمس نوید عثمانی صاحب نے لکھی ہے، انڈیا کے جو عالم ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ خاص وقت میں جتنے بھی ہندوستان میں مندر بنائے گئے ہیں اس صدی سے پہلے انہوں نے ایک ڈیٹ ڈیفائن کی ہے، اس سے پہلے جتنے مندر ہیں ان کا رخ کعبہ کی طرف ہے. یہ بعد میں بگاڑ آیا ہے امتوں کے اندر. اسی طرح ان کے شمشان گھاٹ بھی وہ کہتے ہیں کہ جتنے قدیم شمشان گھاٹ ہیں ان کو دریافت کریں تو ان کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف. ویسے تو یہ غلط فہمی مجھے بھی بچپن میں بڑی الجھن ہوتی تھی. یہ گاندھی کا فوٹو ہم دیکھتے تھے نا تو میں کہتا تھا یار گاندھی حج کرنے جا رہا ہے. وہ احرام باندھا ہے، ایسے لگتا تھا کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور یہ بھی کوئی تو بعد میں خیال ہے کہ لباس تو اسی طرح کا ہے، یہ اسی طرح کی چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی. تو ان کی بھی بنیاد اصلاً جا کر دیکھیں گے تو وہیں جڑے گی. تو بنی اسرائیل کا بھی ایک خاص وقت میں یہ سارا قبلہ یہی رہا ہے. بعد میں آ کر کسی وقت جو ہے وہ شاید حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہ قبلہ جو ہے وہ دوسرا قرار دیا گیا. اسی طرح وہ خیمہ صحرائے تی کے اندر 40 برس تک یہ جو نمازیں پڑھتے رہے ہیں، وہ جو ان کا عبادت کا خیمہ تھا اس کا رخ بھی خانہ کعبہ کی طرف ہوتا تھا. یہ بھی انہوں نے اس میں دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی گھر ہو ہی نہ. یہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، زمانے کی دست بر سیلاب کی وجہ سے یہ گھر ڈہ گیا. کوئی ہو سکتا ہے سیلاب نوح میں گیا، کہاں گیا، تو ایک ڈھیری سی تھی پڑی ہوئی. اس کو پھر گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے مارک کروائیں کہ یہ ہیں اس کی بنیادیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنیادیں نہیں کھودنی پڑی، بنیادیں نہیں بنانی پڑی، بلکہ اس یرفع القواعد انہی بنیادوں کو اٹھایا ہے جو پہلے سے موجود تھی. من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا. اب انہوں نے یہ بات کہی کہ پروردگار تو ہماری طرف سے اس کو قبول فرما، ہماری یہ جو سعی و جہد ہے، محنت ہے، یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو شرف قبولیت عطا فرما. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا. بہرحال اس کی تشریح انشاءاللہ العزیز آئندہ کریں گے.